بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دروس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول پر ہونے والی ظلم و زیادتی کی داستانوں کو سماعت فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام پر اور آپ کے اصحاب پر جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، مصیبتیں تکلیفوں کے پہاڑ آپ پر ٹوٹنے لگے اور یہ ظلم کا سیل رواں جب تھمنے نہ لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کی جانب ہجرت کریں، حبشہ کی جانب ہجرت کریں۔ دیکھیے، کوئی آدمی اپنے گھر بار کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کسی انجان جگہ پر چلا جائے، یہ بہت ہی مشکل چیز ہے۔ کوئی آدمی اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر بار کو، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر تنے تنہا کسی انجان جگہ پر جا کر بسے۔ یہ بہت ہی مشکل چیز ہے۔ بلکہ اگر کسی آدمی کو 15 دن 20 دن کے لیے بھی کہیں پر جانا ہو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے مالوف وطن کو چھوڑ کر، تو وہ کئی دن پہلے ہی سے ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے کہ اب 15 دن 20 دن کے لیے اس کو گاؤں چھوڑنا ہے، شہر چھوڑنا ہے۔ تب اندازہ لگائیں جس آدمی کو ہمیشہ کے لیے اپنے مالوف شہر کو چھوڑ کر جانا ہو تو کتنی تکلیف کی بات ہوگی اس کو۔ اور پھر آدمی اس ہجرت کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو، تو کیوں تیار ہو رہا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی تکلیف اور سازش سے وہ گزر رہا ہوگا، بڑی مصیبتوں سے وہ گزر رہا ہوگا، تبھی جا کر اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ ملک عرب چھوڑ کر ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بات کہی۔ تو سب سے پہلے ملک حبشہ، ایتھوپیا جس کو آج کہا جاتا ہے، ایتھوپیا جو اس وقت نصارہ کا ملک تھا، کرسچن کا ملک تھا، تو وہاں پر سب سے پہلے 10 مردوں نے، بعض روایتوں میں آتا ہے 11 مردوں نے، بعض روایتوں میں آتا ہے 14 مردوں نے اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ 14 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ تو سب سے پہلے یہ ہجرت کرنے والے تھے۔ یہ لوگ مکہ مکرمہ سے پیدل ساحل سمندر نکلے، جدہ سے قریب، جدہ جو سی پورٹ ہے وہاں تک یہ لوگ پیدل ہی نکلے، اور وہاں پر ہر شخص جو ہے نصف دینار، آدھا دینار کے کرائے پر اس نے بات کی ہر شخص نے، اور پھر وہ ملک حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے یہ لوگ جانے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ کہا تھا کہ دیکھو، ان بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ مَلِكًا لَا يُظْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ فَالْحَقُوا بِبِلَادِهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ملک حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو بڑا انصاف پسند ہے۔ اس کے ایریے میں، اس کے علاقے میں لا یظلم احد، کسی پر ظلم نہیں ہوتا، کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تم وہاں جا کر بس جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راہ ہموار کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی سبیل پیدا کرے، کوئی راستہ اللہ تعالیٰ بنائے۔ چنانچہ یہ لوگ نکلے۔ جب ان کے اوپر تکلیفیں زیادہ ہو گئی، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ کس سچویشن میں نکلے، کس ماحول میں نکلے۔ کہتی ہیں لما ضاقت علینا مکۃ وأوذی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتنوا، جب اللہ کے نبی پر، اصحاب رسول پر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی، اپنی کشادگی کے باوجود مکہ کی زمین تنگ ہو گئی اور اصحاب رسول کو حد سے زیادہ اذیت پہنچائی جانے لگی، تکلیفیں دی جانے لگی، انہیں فتنے میں مبتلا کیا جانے لگا، تب یہ لوگ جو ہے ملک حبشہ کی طرف نکل گئے سب سے پہلے۔ تو جب یہ لوگ نکلے 15 اشخاص،
بعض روایتوں کے مطابق 16 اشخاص اور بعض روایتوں کے مطابق 18 لوگ سب سے پہلے ملک حبشہ پہنچے۔ ان کے پیچھے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی غرض سے نکلے۔ جب وہ برق غیماد ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر پہنچے تو وہاں پر انہیں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ ان کی ملاقات ایک آدمی ابن الدغنہ جو کہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق کہیں سفر کر رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مکہ کے لوگوں سے تنگ آ کر ملک حبشہ کی طرف نکل رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے اس آدمی نے کہا، ابن الدغنہ نے کہا، مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہا کہ تمہارا جیسا آدمی تو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ نکالا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس آدمی نے ان کے تعلق سے کہا فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَسِيرُ الرَّحْمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یعنی وہ صفات، وہ چیزیں، وہ عادتیں جو حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔ کب؟ پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی تو تسلی دیتے ہوئے کہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم تو صلہ رحمی کرتے ہو، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہو اور تم سچی بات کہتے ہو، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہو، حق کی راہ میں لوگوں کا تعاون کرتے ہو۔ یہ صفات حضرت خدیجہ نے بیان کی تھی۔ وہی چیزیں ابن الدغنہ نے کس کے بارے میں کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا کہ تمہارے اندر تو یہ اچھی خوبیاں ہیں، تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور جس انسان میں اس طرح کی خوبیاں ہو ایسا آدمی نہ تو خود نکلے اور نہ لوگ ان کو نکالیں، یہ ایسے لوگ رہنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی ضمانت میں رکھوں گا، مکہ میں تم میرے امان میں رہو گے، تم میرے امن و امان میں میری ضمانت میں رہو گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آئے اور اپنے گھر میں عبادت کرنے لگے۔ اور جب آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت جب آپ کرتے ہیں تو جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتے تھے۔ وَكَانَ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دُمُوعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اپنے آنکھوں پر کنٹرول نہیں تھا، ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو روا ہو جاتے، آنسو نکلتے جب قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے تھے۔ تو ان کے قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے مشرکین مکہ کی عورتیں فتنے میں پڑنے لگی، جیسا کہ مشرکین نے آ کر شکایت کی، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں مسلمان نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے بچے تمہارے گرویدہ نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر وہ لوگ ابن الدغنہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم ابوبکر سے کہو کہ وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں، صحن میں نہیں بلکہ گھر کی 4 دیواری کے اندر وہ عبادت کریں اور بلند آواز سے عبادت نہ کریں، زور سے عبادت نہ کریں، ہماری عورتوں کے فتنے میں پڑنے کا ہمیں ڈر ہے۔ اس کے بعد ابن الدغنہ نے آ کر کہا، اے ابوبکر تم جو ہے اپنی آہستہ آواز میں تو عبادت کرو، اس لیے کہ تم میری امان میں ہو، اور مشرکین مکہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ یا تو میں اپنی امان کو واپس لے لوں یا پھر ان کو آہستہ آواز میں عبادت کرنے پر ابھاروں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے آپ کے امان کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے لیے ضامین ہے، اللہ کی امانت میرے لیے کافی ہے، میں اپنی عبادت میں قابو نہیں رکھ سکتا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کی امان کو واپس کیا اور آپ جو ہے ہجرت کرنے پر لگے۔ تو آپ علیہ السلام کو ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ہجرت کا اجازت دے دی۔ اس وقت تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابن الدغنہ کے ذریعے روک لیا، پھر بعد میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ بہرحال ملک حبشہ کی طرف چند لوگ ہجرت کر چلے گئے اور وہاں پر الحمدللہ بڑے امن و امان کے ساتھ وہ لوگ زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن ہوا یوں کہ آپ علیہ السلام سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت جب کر رہے تھے تو مشرکین مکہ آپ سے تھوڑی دوری پر بیٹھے ہوئے قرآن سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے کرتے یکا ایک سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے سورہ نجم میں سجدہ کیا، تو جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا آپ کے دیکھا دیکھی مشرکین نے بھی سجدہ کر دیا، آپ کی دیکھا دیکھی
مشرکین نے بھی سجدہ کر دیا. تو اس کے بعد ملک حبشہ میں یہ بات پھیل گئی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے. مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے ہیں. یہ سوچ کر وہ لوگ واپس آئے جو لوگ ہجرت کر کر چلے گئے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ جب مشرکین مسلمان ہو گئے تو اب ہمارے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ضرورت ہے، بلکہ ہم نکل چلتے ہیں. تو وہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے. جب مدینہ کے قریب وہ لوٹے تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت سن کر اس کی تاثیر سے وہ لوگ جو ہے سجدہ کر لیے. اپنے نفوس پر ان کو کنٹرول نہ رہا، قابو نہ رہا. ان لوگوں نے بلا ارادہ بلا قصد سجدہ کر دیا تھا. حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ بات ان لوگوں کو پتہ ہوئی. پھر وہ لوگ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے چند لوگوں کی امان لے کر مدینہ کے اندر داخل ہو گئے. اور دیکھیے اس زمانے میں مشرکین میں بڑی خرابیاں، بڑی برائیاں، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن کچھ اچھائیاں بھی تھیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے دروس میں گزرا ہے کہ حق کے لوگوں کے ساتھ دینا اور انصاف کرنا. کچھ اچھائیاں گزری. ان میں ایک چیز یہ تھی، اگر مکہ کے اندر کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک کسی شخص کو پناہ دے دیتا، امان دے دیتا کہ یہ میرے امان میں ہے، یہ میری پناہ میں ہے، تو مکہ کا کوئی آدمی اس کی طرف ہاتھ اٹھانا تو دور، اس کی طرف نظریں بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اس کی طرف نگاہیں بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی اس کا دشمن کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کو امان مل چکی تھی. یہ ایک بڑی خوبی تھی ان کے اندر، یہ ایک خوبی تھی. چنانچہ جب حبشہ سے لوگ آئے واپس تو چند لوگوں کی امان لے کر وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاملہ بتایا اور کہا کہ ابھی یہاں ماحول سازگار نہیں ہے، ماحول سازگار نہیں ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے حکم پر، کہنے پر مزید کچھ اور لوگ ان کے ساتھ ہجرت کے لیے چلے گئے. یہ دوسری ہجرت ہے. حبشہ کی جانب 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، مدینہ کی طرف 1 ہجرت اور حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی ہیں. دوسری ہجرت ہے. دوسری ہجرت میں 80 افراد، 80 مرد اور 18 عورتیں ہجرت کر کر چلی گئیں. بعض روایتوں میں آتا ہے 80 پر 2 مرد تھے، بعض روایتوں میں 80 اور بعض روایتوں میں 80 پر 2 مردوں کا ذکر ملتا ہے اور 18 عورتوں نے یہ ہجرت کیا اور دوبارہ یہ لوگ جو ملک حبشہ کی طرف چلے گئے. جب یہ لوگ ملک حبشہ میں بڑے امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہنے لگے تو مشرکین مکہ کو پریشانی شروع ہو گئی. پریشانی شروع ہو گئی. وہ لوگ سوچنے لگے جب تک وہ یہاں پر تھے ہم ان کو تکلیفیں دیتے، پریشان کرتے ہیں، اب وہاں پر وہ لوگ بڑے چین و سکون کے ساتھ ہیں، ہم کیسے خاموش رہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا، عمرو ابن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بڑے زیرک صحابی تھے، بڑے چالاک صحابی تھے، جنہوں نے ملک شام کو فتح کیا، آگے چل کر ملک شام کو فتح کیا. بڑے زیرک اور چالاک آدمی تھے. عمرو بن عاص کو اور عبداللہ بن ربیعہ کو مکہ کے سرداروں نے بھیجا ملک حبشہ کی طرف. کچھ ہدایے، کچھ تحفے، گفٹ دے کر جو بھیجا اور کہا کہ جو لوگ ہمارے وہاں چلے گئے ان کو واپس لے کر آؤ، ملک حبشہ کے بادشاہ سے ملے اور ہمارے مسلمانوں کو واپس لے کر آئے. چنانچہ یہ دونوں لوگ وہاں پر پہنچے، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ. وہاں کے فادرز جو پادری تھے، اساقفہ، نصارہ کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی، ان کی خدمت میں تحفے، ہدایے پیش کیے اور بتایا کہ مکہ کے کچھ معصوم لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ داروں نے ہمیں بھیجا ہے، ان کے رشتہ داروں نے ہمیں بھیجا ہے، یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں، یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں اور اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں. اب ان کے متولیان نے، ان کے سرپرستوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ان کو واپس لے جائیں. تو ان کے پادریوں نے کہا اچھی بات ہے، ہم بادشاہ سے آپ کی میٹنگ کرا دیتے ہیں، آپ ان کے سامنے جو یہ معاملات رکھو. چنانچہ قریش مکہ کے یہ ایلچی جو ہے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشہ کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ لوگ بھٹک گئے اپنے راہ سے، اور ایک عجیب بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑا تو چھوڑا، انہوں نے آپ کے بھی دین کو قبول نہیں کیا ہے، انہوں نے آپ کے بھی دین کو قبول نہیں کیا ہے. یعنی یہ چاہتے تھے کہ ورغلائے، بھڑکا دیں
شاہ حبشہ کو بھڑکا دے بہکا دے، یہ وہ چاہتے تھے. کہا کہ انہوں نے ہمارے دین کو تو چھوڑ دیا لیکن آپ کے بھی دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ کوئی نیا ہی دین یہ لے کر آئے ہیں. تو نجاشی بادشاہ بڑا چالاک تھا، بڑا ذہین تھا، کبھی ایک طرفہ بات نہیں سنتا. کہا کہ اچھی بات ہے، تمہاری بات میں نے سن لی، ان لوگوں کو بلاؤ. تو بلایا گیا، پوچھا، کہا کہ تم میں سے ایک شخص بات کرے گا، تم میں سے ایک آدمی پوری قوم کی نمائندگی کرے گا. بڑا چالاک تھا نجاشی بادشاہ. کہا کہ تم بتاؤ اپنا کیا معاملہ ہے، ہمارے سامنے پیش کرو، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے دین کے حکام کیا ہے. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی زمانی جاہلیت کی زندگی کی عکاسی انہوں نے کی. کیا خرابیاں تھیں، کیا ظلم و زیادتیاں تھیں، ان چیزوں کو انہوں نے بیان کیا. پھر اسلام لانے کے بعد کیا خوبیاں ان کے اندر آئی اس کو انہوں نے بیان کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا، یا ایھا الملک کنا قوما علی الشرک نعبد الاصنام ونأکل المیت ونسی الجار ونستحل المحارم بعضنا بعضا فی سفک الدماء وغیرها لا نحل شیئا ولا نحرمه. کہا کہ دیکھو اے بادشاہ، ہم زمانے جاہلیت میں تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. نعبد الاصنام، بتوں کی ہم پوجا کیا کرتے، عبادت کرتے. ونأکل المیت، مردار جانور کھایا کرتے تھے. ونوصی الجار، پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتے تھے. ونستحل المحارم، حرام عورتوں کو اپنے لیے حلال بنا لیتے تھے. اور ہم میں سے بعض کا خون بہاتا تھا، طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کر رہا تھا. یہ تمام چیزیں ہمارے اندر تھیں. حتیٰ یہاں تک کہ فبعث اللہ الینا نبیا من انفسنا نعرف وفاءه وامانته وصدقه فدعانا الى ان نعبد الله وحده ونصل الرحم ونحسن الجار ونصلي ونصوم ولا نعبد غیرہ. یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا، اور وہ نبی کوئی اور نہیں تھا، ہمارے اپنے خاندان سے تھا، ہماری اپنی ذات سے تھا، ہمارے کنبے اور قبیلے میں سے تھا. اور وہ ایسا آدمی تھا، ہم پہلے سے اس کی دیانت داری، اس کی امانت داری، اس کی صداقت کے قائل تھے. ایسا آدمی ہمارے پاس آیا. اس نے ہمیں کہا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، صلہ رحمی کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ اس نے ہمیں تعلیم دی. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تعلیمات سننے کے بعد اس نے کہا، نہ صرف اس نے کہا بلکہ کہا کہ جیسے اس کے بعد حضرت ابی طالب نے سے کہا کہ کچھ قرآن سناؤ، جو تمہارے نبی کے پاس نازل ہوا اس قرآن سناؤ. تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورۃ مریم کی تلاوت کی. تو جیسے اس نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، فبکا واللہ النجاشی حتی اخذل لحیتہ وبکت اساقفتہ حتی اخذوا مصاحفہم. جیسے اس نے قرآن کی تلاوت سنی، زار و کتار رونے لگا. نجاشی بادشاہ زار و کتار رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، داڑھی اس کی گیلی ہو گئی، بھیگ گئی اس کے آنسوؤں کے اندر. اور اس کے اطراف جو پادری بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی رونا شروع کیا. حتی اخذلوا مصاحفہم، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں جو رجسٹر تھے وہ رجسٹر بھی بھیگنے لگ گئے. اس قدر وہ لوگ زار و قطار رونے لگے. پھر اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات اس بادشاہ نے کہا ان هذا الكلام ليخرج من المشكاة الذي جاء بها موسى انطلق راشدین. کہا کہ اللہ کی قسم، یہ کلام جو تم نے پیش کیا ہے ایسے لگتا ہے یہ کلام اور حضرت موسیٰ جو کلام لے کر آئے یہ دونوں ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی شعاعیں ہیں. سبحان اللہ، یہ دونوں ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی شعاعیں ہیں. ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ نے بیان کیا تھا. اور بعض روایتوں میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، جیسا کہ جمعہ کے خطبے میں آپ لوگوں نے سماعت کیا. تو بادشاہ رونے لگا اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ، تم میرے ملک میں امن کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہو. چلے گئے. اب عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ بڑے چالاک آدمی تھے، اتنی جلدی کہاں ہار ماننے والے تھے. دوسرے دن آئے اور کہنے لگے بادشاہ سے، دیکھو یہ لوگ جو ہے مسلمان تو ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں. ان لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ عیسیٰ نبی ہے، بلکہ ان کا عقیدہ تو کچھ اور ہی ہے. یعنی یہ چاہتے تھے کہ نجاشی بادشاہ ان کے اوپر ناراض ہو
اور ان کو ملک سے نکال دے. کہا کہ دیکھو یہ عیسیٰ کے بارے میں بہت برا عقیدہ رکھتے ہیں. کہا حضرت جعفر بن ابی طالب کو بلا کر نجاشی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا موقف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور صحابہ کرام الحمدللہ بڑے حق گو اور بے باک تھے. اس قوم میں بھی جس کے ملک میں پناہ لے رہے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے بات نہیں چھپائی بلکہ جو حق تھا اسی کو انہوں نے پیش کیا. کہا حضرت جعفر بن ابی طالب نے فقال نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه القاها الى مريم العذراء البتول. یعنی جو بات اللہ کے نبی نے بیان کی تھی وہی بات انہوں نے بیان کی کہ موسیٰ اللہ نہیں ہے, عیسیٰ اللہ نہیں ہے, نہ اللہ کے بندے ہیں, نہ اللہ کے بیٹے, نہ اللہ کے بیٹے, نہ تو خدا ہے نہ خدا کے بیٹے. وہ عبد اللہ و رسول, وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کا کلمہ ہے جس کلمے کو اللہ نے مریم باکرہ مریم کے پاس, پاک دامن مریم کے پاس اللہ نے القاء کیا, بھیج دیا. وہ اللہ کا کلمہ ہے. یہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے بیان کیا. تو نجاشی بادشاہ میں اور اس زمانے میں کچھ نصارہ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیم پر باقی تھے. کئی فرقے تھے ان کے اندر, بلکہ آج بھی کئی فرقے ان کے اندر ہیں. رومن کیتھولک, پروٹسٹنٹ, آرتھوڈکس, کئی فرقے ان کے اندر ہیں جن میں سے ایک فرقہ توحید پرست ہوتا ہے. کچھ خرافات شرک ضرور ہے لیکن وہ اللہ عیسیٰ کی نبوت کے قائل ہیں, عبودیت کے قائل نہیں ہیں, اللہ نہیں مانتے. آج بھی کچھ فرقے ایسے ہیں ان کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کی شان میں غلو کرتے ہیں. تو بادشاہ نے سنا, کہا کہ بالکل یہ بات جو تم نے کہی ہے یہی بات تو میں جانتا ہوں, میں نے یہی بات اب تک جانی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے ان ربی و ربکم فاعبدوہ, میرا رب و رب تمہارا رب اللہ ہے. ان ربی و ربکم, میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے اور تم اس کی عبادت کرو. یہی بات تو حضرت عیسیٰ نے بیان کی. تو یہ بات سننا تھا. تمام پادریوں نے کہا کہ بالکل درست انہوں نے بات کہی ہے. اس کے بعد بادشاہ نے کہا اور بڑی سختی سے کہا, ڈانٹ کر ان کو بھیج دیا. عمرو بن عاص کو اور عبداللہ بن ربیعہ کو ڈانٹ کر بھیج دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم میرے ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ رہ سکتے ہو. اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دیا اس شرط کے ساتھ, اس بنیاد پر کہ میں تم کو اس ملک سے نکال دوں, تب بھی میں تمہیں اس ملک سے نہیں نکالوں گا, تب بھی میں تمہیں اس شہر سے نہیں نکالوں گا. پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وہ آیت کریمہ نازل کی, وَلِتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا. بڑی طویل آیتیں ہیں. وہ جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب لوگ حق بات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, جس کو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی. پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے کہا کہ ان کے تحائف, ان کے ہدایے جو ہے ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے. پھر اس کے بعد مکہ کے اندر یہ لوگ بڑے امن و امان کے ساتھ رہنے لگے, بڑے سکون کے ساتھ رہنے لگے اور بڑی لمبی مدت تک, یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کئی صحابہ ملک مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اس کے باوجود یہ لوگ وہاں پر رہے, ملک حبشہ ہی میں یہ لوگ رہے. بلکہ سن 7 ہجری تک, خیبر کی جنگ تک بھی یہ لوگ ملک حبشہ کے اندر ہیں. اس کے بعد جو ہے مکہ کے اندر ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, جس کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کو بہت ہی بڑی طاقت مل گئی, بہت بڑی حمیت مل گئی جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر 26 سال تھی. 26 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بعض تکلیفیں انہوں نے بھی خود مسلمانوں کو دی تھی, جیسے کہ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے. البتہ حضرت عمر ابن خطاب کے تعلق سے بہت جھوٹی روایتیں بھی منسوب ہیں کہ بڑی تکلیفیں دی انہوں نے, مسلمانوں کو مارا پیٹا, بعض لوگوں کے گلی میں رسی ڈال کر جو ہے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے. اس طرح کی بہت ساری روایتیں منسوب ہیں. یہ صحیح روایتیں نہیں ہیں, حضرت عمر نے اس طرح نہیں کیا. البتہ اپنے بہنوئی سعید بن زید
ابن عمر ابن نوفل کو انہوں نے رسی سے باندھ دیا تھا، انہی کے گھر میں رسی سے باندھ دیا. اتنی روایت جو ہے صحیح ملتی ہے. اور اپنے بہن کو ڈانٹا یہ اتنا ملتا ہے. اور ڈانٹ ڈپٹ ویسے مسلمانوں کو کرنے یہ تو ہے، لیکن گھسیٹ کر لینا بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کتے کی طرح گھسیٹ کر لے جاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی روایتیں صحیح نہیں ہیں. بہرحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 5 ہجری میں 5 نبوت کو انہوں نے اسلام قبول کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 نبوت کو انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اسلام انہوں نے قبول کیا. اس سے پہلے انہوں نے اپنے بہنوئی کو جو ہے باندھ بھی رکھا تھا، اور پھر بعد میں جب اسلام انہوں نے قبول کیا اس پر انہیں ہمیشہ شرمندگی ہوتی رہی. جو کچھ انہوں نے سختی کی تھی، زیادتی کی تھی، لیکن اس کا بدلہ بڑا بہترین ان کو بدلہ ملا. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، کہ جب سے اسلام حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم لوگ برابر عزت میں رہے. ہم لوگ عزت محسوس کرنے لگے، اپنے آپ پر فخر محسوس کرنے لگے. شرف کے ساتھ ہم لوگ عزت دار کی زندگی گزارنے لگے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کہا لقد رأيتنا وما نستطيع ان نصلي بالبيت حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي. کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب تک عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے کعبۃ اللہ میں کھلے عام نماز پڑھنے سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے. یہاں تک کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم کھلم کھلا مسجد حرام کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر ہم لوگ نماز پڑھنے لگے. اور ایک روایت میں ہے کہ ان اسلام ہو کان نصرن، کہ ان لوگوں کا اسلام لانا جو ہے مسلمانوں کے لیے بڑی طاقت اور قوت کا باعث تھا، مدد کا باعث تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے فلما اسلمت کان اسلامک عزا واظہر اللہ بک الاسلام ورسول اللہ واصحابہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یقیناً جب تم نے اسلام قبول کیا اللہ نے اسلام کو بھی عزت دی اور اسلام کو غالب کیا، اور مسلمانوں کو بھی اللہ نے عزت دی. بہت ساری روایتیں ہیں ان کے اسلام لانے کی بات جو ہے ملتی ہیں. تو بہرحال بڑی شوقت، بڑی طاقت اسلام کو حاصل ہوئی. اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا. تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑے خیر کی بات ہوئی جب انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد جو ہے پھر بعض مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور اس کے بعد اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے اور پھولنے لگا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.